تقوی کا ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اور تقوی کے ساتھ دوسری چیز ہے اخلاص۔ ایک آدمی علانیہ صدقہ کرتا ہے، لیکن وہ علانیہ صدقہ کرنے والا ایمان کے اعتبار سے اتنا مضبوط ہے کہ وہ ریا کا شائبہ اس کے اندر نہیں آ سکتا، ریا کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اس کو حکم ہے کہ یہ علانیہ صدقہ کرے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو۔ اور اگر اعلان ہوتا ہے اور ایک آدمی جیب سے پیسے نکال کے دیتا ہے تاکہ لوگ مجھے بڑا کہیں، اس کے دل میں یہ بڑائی آ گئی، یہ ریا ہے۔ اس آدمی کے لیے افضل یہ ہے کہ یہ چھپ کر صدقہ دے۔ خفیہ صدقہ بری موت کو ڈالتا ہے، خفیہ ذکر کرنا بری موت کو ڈالتا ہے۔ انسان بری موت نہیں مرتا۔ جن اموات سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ان اموات سے انسان دنیا سے نہیں جاتا، بلکہ اس کی اچھے طریقے سے موت حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر دنیا کے معاملات ہیں، ان کے اندر بعض اوقات انسان گر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لچک جاتا ہے۔ اس وقت انسان دیکھتا ہے کہ میرے بھائی کہاں ہیں۔ بھائیوں نے کہا بھائی ہم تو آپ کو ساتھ نہیں دے رہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے میرے رشتہ دار کہاں ہیں۔ بعض اوقات رشتہ دار بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، مجبور ہیں، بے بس ہیں، ہمارے پاس خود مالی استطاعت اتنی نہیں۔ پھر انسان کا واحد سہارا کون بچتا ہے بھائی؟ اللہ کی ذات۔ تو سب سے پہلا سہارا انسان کا اللہ کی ذات ہونی چاہیے، باقی سارے سہارے جو ہیں یہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اپنے رب سے۔ اس روایت کو کہتے ہیں حدیث قدسی، کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کریں کہ اللہ نے مجھے یہ بات فرمائی۔ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال، تم سارے کے سارے راستہ بھٹک چکے ہو، الا من ہدیت، ہدایت پر وہ ہے جسے میں ہدایت دے دوں، راستہ دکھا دوں، فاستہدونی اہدکم۔ اس سے پہلا حدیث مبارکہ کا ٹکڑا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کر دیا، وجعلتہ بینکم محرما، ظلم تمہارے درمیان بھی حرام ہے، فلا تظالموا، جب تمہارا رب ظلم نہیں کرتا میرے بندو، تم بھی لوگوں کے اوپر ظلم مت کرنا۔ الہ العالمین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں دو زانو ہو کے پوچھتے ہیں، اللہ کے حبیب بتائیے ظلم کیا ہے؟ ظلم کس چیز کا نام ہے؟ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آتی ہے، اے میرے بندو، اے میرے امتیو، اپنے اوپر گناہ کر کے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم مت کرو۔ گناہ کا سرزد ہو جانا انسان کا اپنی جان کے ساتھ ظلم ہے۔ اپنے اموال کو ریاکاری کے ساتھ خرچ کر کے اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ جو مال ریاکاری کے ساتھ خرچ کیا گیا قیامت کے دن ہوا میں اڑا دیا جائے گا، بکھیر دیا جائے گا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور اے میرے بندو، اپنے اموال کو ناجائز اور حرام کاموں کے اندر خرچ مت کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے اموال کو ناجائز اور حرام کاموں کے اندر خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت مال کی نعمت جیسی عظیم نعمت، مال کے اندر برکت جیسی عظیم نعمت اس شخص کے اموال میں سے اٹھا لیتے ہیں۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو ظلم نہ کرنا۔ اللہ جی ظلم کس چیز کا نام ہے؟ عبادات میں ریاکاری کے ساتھ اپنے اعمال پر ظلم مت کرو۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، شرک سب سے بڑا انسان کا اپنے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ جی شرک کس چیز کا نام ہے؟ من صلی، جس آدمی نے نماز پڑھی کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے تاکہ یہ مجھے دیکھے اور نیک سمجھے، فقد اشرکا، اس آدمی نے اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک بنا لیا۔
من تصدقہ جس آدمی نے صدقہ دیا تاکہ دوسرا آدمی مجھے مالدار سمجھے، فقد اشرکا اس آدمی نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا۔